ارم بطول قادری فن شاعری کے تیسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے پچھلے 2 اسباق آپ کی ڈائری میں محفوظ ہوں گے اور آج کے پروگرام میں میں آپ کو تیسرا بہت ہی ضروری یا اہم پیمانہ کہہ لیں جو کہ فعل کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں فعل بنانا سیکھا، اسی طرح آج ہم ایل بنانا سیکھیں گے۔ اوزان کا تیسرا پیمانہ ایل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ فعل ایل کے بالکل برعکس ہوتا ہے اور فعل کے برعکس ایل کا درمیانی حرف ساکن ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ اگر آپ یاد رکھیں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ فرق کر سکیں گے فعل اور ایل میں۔ اس طرح سمجھیے کہ 3 پیمانے ہیں، فا، فعل اور ایل۔ 2 پیمانے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فا اور فعل۔ آج کے سبق میں ایل آپ کو سمجھاؤں گی کہ ایل کیا ہے۔ ایل کا درمیانی حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی فعل میں درمیانی لفظ جاری تھا اور ایل میں درمیانی لفظ ساکن ہے، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اب بہت آسان مثالوں کے ساتھ واضح کرنا چاہوں گی ان دونوں کا فرق۔ جیسے لفظ ہوا، ہوا، جی ہاں بالکل فعل کے وزن پر ہے، اور درد ایل کے وزن پر ہے۔ اب درد کو آپ جب درد کریں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے وزن کی یا تلفظ کی، کیونکہ درد ایل کے وزن پر ہے۔ دال اور رے مل کر بول رہے ہیں اور دال، آخر والا دال علادہ ہو رہا ہے، درد۔ اب اگر میں اس کو فعل کے وزن پر درد کو پڑھتی ہوں تو وہ ایسے ہو جائے گا درد، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ درد ایل کے وزن پر ہے، اور ایل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ ایل کا حرف نمبر 2 ساکن ہے۔ حرف نمبر 2 ساکن ہونے کی وجہ سے وہ پچھلے کے ساتھ مل کر بولے گا، پچھلے حرف کے ساتھ مل کر بولے گا، اگلا علادہ رہ جائے گا۔ درد، درد، میں بھی غلط بولنے لگی تھی، درد، درد نہیں درد۔ اسی طرح کچھ مثالیں ہیں، کرن، کرن، یہ فعل کی مثالیں ہیں۔ کرن، چمن، کہو، مگر، سب بروزن فعل ہیں۔ اور اس کے برعکس علم، اب علم نہیں کہنا، علم، سوچ، شام، عشق، سب بروزن ایل ہیں۔ علم، سوچ، شام، عشق۔ اب عشق کو بھی درد کی جیسے میں نے مثال دی، اگر جب آپ اس کو عشق بولیں گے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ غلط ہے۔ اب جیسا کہ میں کافی وضاحت کر چکی ہوں کہ ایل وہ سہ حرفی الفاظ ہوتے ہیں جن کا حرف نمبر 2 ساکن ہوتا ہے۔ ہمیشہ حرف نمبر 2 ساکن ہوتا ہے، جبکہ فعل کا حرف نمبر 2 جاری ہوتا ہے۔ مثلا مزید آپ کو مثالیں دیتی ہوں میں ایل کی۔ عید، ہوش، رات، درد۔ اب دیکھیں عید، ہوش، رات ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو کبھی بھی کوئی غلط نہیں بولتا، یہ ٹھیک
موسٹلی لوگ ان کو ٹھیک پروننس کرتے ہیں، ٹھیک بلاتے ہیں، ٹھیک تلفظ کے ساتھ. لیکن درد ہو گیا یا وقت ہو گیا، کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں جن کو عام بولنے والے، اردو بولنے والے حضرات یا افراد غلط بولتے ہیں، جس کے پیچھے کم علمی کہہ لیجئے کہ وہ ان الفاظ کا وزن غلط کر دیتے ہیں یا ان کا تلفظ غلط کر دیتے ہیں. اب بہت ضروری پہلو ہمارے اسباق کا، جس میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ایل کو بھی 4 مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے یا ان کو استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح فا کو مختلف ناموں سے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح فعل کو مختلف ناموں سے استعمال کیا جاتا ہے. ایل کو بھی بیروں میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں جن سے اس کے وزن پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ ایل، اول، مفت، لان، لات. جی ہاں، ایل، اول، مفت، لان، لات سب ایل کے وزن پر ہیں. ان کی بناوٹ پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ اول میں واؤ، ایل میں چھوٹی یہ، مفت میں فے، لان میں الف اور لات میں بھی الف، سب ساکن ہیں. لہٰذا ایل، اول، مفت، لان، لات آپس میں ہم وزن ہیں. پچھلی سلائیڈ کی مزید وضاحت کروں گی کہ واؤ، چھوٹی یہ، فے اور الف ساکن ہونے کی وجہ سے یہ الفاظ پہلے حروف کے ساتھ مل کر بولتے ہیں اور آخری الفاظ کو یا آخری حروف کو ان سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ حرف نمبر 2 ساکن ہونے کی وجہ سے یہ پچھلے کے ساتھ مل کر بولیں گے. جب بھی ساکن ہوگا تو اس کو پچھلے کے ساتھ ملا کے بولا جائے گا، پچھلے حرف کے ساتھ. آگے چاہے 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں حروف، آپ ان کو چھوڑ دیں. جب ساکن ہے تو وہ پچھلے کے ساتھ مل کر بولے گا. یہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ضرور ہوں گے کہ اتنے الفاظ اور اتنی کیٹیگریز، لیکن آپ اگر ان کو نوٹ کر لیں، ان کو لکھ لیں، 3 ہی چیزیں ہیں: فا، فعل اور ایل. فا کے مختلف نام نیچے لکھیے، فعل کے مختلف نام نیچے لکھیے، ایل کے مختلف نام نیچے لکھیے اور ان کو ذہن نشین کیجیے. آگے آنے والے اسباق میں واضح کروں گی کہ ایل، فعل اور فا بناتے کیسے ہیں. آگے آنے والے اسباق میں آپ کو مزید توجہ اور مزید محنت کی ضرورت ہے. بس یہاں تک جو سبق آپ نے اپنی ڈائریز میں، اپنی نوٹ بکس میں لکھا ہے، اس کی پریکٹس، اس کی ریاضت جاری رکھیے اور بہت جلد آپ وزن کے ساتھ یا بحروں کے ساتھ آپ شاعری کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. آج کا پروگرام یہیں رحمت القادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.